دیر لگی پھول کے کھلانے میں بہت دیر لگی ہائے جس کو شہلائے تھے سینے سے لگا کر رن میں جس کو شہلائے تھے سینے سے لگا کر رن میں اس کی تربت کو بنانے میں بہت دیر لگی جب صدا آئی ہے اکبر کی خبر لو بابا ہے جب صدا آئی ہے اکبر کی خبر لو بابا رن میں شبیر کو جانے میں بہت دیر لگی کربلا شہر کو سجانے میں ٹھوکریں کھاتی تھی لاشوں سے سکینہ بی بی ہائے ٹھوکریں کھاتی تھی لاشوں سے سکینہ بی بی باپ کے لاش پہ جانے میں بہت دیر لگی کتنی مجبور تھی زندان میں بنتے زہرا ہائے کتنی مجبور تھی زندان میں بنتے زہرا فرش غم شہ کا بچھانے میں بہت دیر لگی کربلا شہر کو سجانے میں کتنی پردرد ہے جاویدیے نوحے میرا دیس کتنی پردرد ہے جاویدیے نوحے میرا دیس قافیہ مجھ نبھانے میں بہت دیر لگی کربلا شہر کو سجانے
صلوات شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر، شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر، شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر، بعد میں گردن سرور پہ چلایا خنجر، کبھی حیدر نے گلا رکھا، کبھی زہرا نے، کبھی حیدر نے گلا رکھا، کبھی زہرا نے، کتنے معصوم پہ ظالم نے چلایا خنجر، باپ پر وار تو بیٹی پہ تماچے برسے، باپ پر وار تو بیٹی پہ تماچے برسے، جب بھی قاتل کا سکینہ نے ہٹایا خنجر، ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین، ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین، لاش پر شہ کی تجھے رحم نہ آیا خنجر، قتل زینب کو کیا چھین کے چادر سر سے، قتل زینب کو کیا چھین کے چادر سر سے، اس طرح شمر نے نیزے کو بنایا خنجر، پھیر کر منہ کو علی کہنے لگے یا زہرا، پھیر کر منہ کو علی کہنے لگے یا زہرا، اتنی بے دردی سے
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین۔ رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین، صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب، وبدن الصابر ولسان الذاکر وقلب الشاکر والامہات الطواہر، الذین لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وجلالتہم وولایتہم وشجاعتہم وتشہم اجمعین۔ فاتح باب خیبر، قاتل مرحب و انتر، شافع یوم محشر و مالک حوض کوثر، طالب کل طالب غالب کل غالب، علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الحسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، انی لمخرج اشرم ولا وطرم ولا ظالما ولا مفسدا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ارید ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر، واسیر بسیرت جدی وابی، فمن قبلنی قبل الحق ومن رد علی فاصبر۔ صلوات پڑھ دے محمد بزرگان عزیز، برادران ملت، ظاہر مجلس جو بنام سرکار سید الشہداء منعقد کی گئی ہے، عنوان کلام کے طور پر سرکار حسین ابن علی کی جس وصیت کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ وصیت سرکار حسین ابن علی نے مدینے سے جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے نکلنے لگا تو روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میرے بھائی محمد حنفیہ، انی لمخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ ارید ان اعمر بالمعروف وانہا عن المنکر، حسین
یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے گنا رہا ہوں کہ کسی بھی ہدف اور کسی بھی مشن میں شریک ہونے کے لیے اس کے ہدف کو جان لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس ہدف کا کوئی خاص فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے۔ آپ مجلس میں آئے تو مجلس میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو آئے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو مقصد ہے تو آپ آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل بنا مقصد کے خالی نہیں ہوتا۔ اب مجھے جملے کی اجرت چاہیے کہ جب ہمارے یہاں کا ایک بے شعور بچہ بھی بغیر مقصد کے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا، حسین کا علی اصغر بنا مقصد کے گھر سے باہر قدم کیسے نکال دے گا؟ سوچنا پڑے گا ایک مرتبہ۔ یہ بات میں نوجوانوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوان اپنے مقصد کو پہچانیں کہ ہمیں کربلا سے کیا سیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس 10 دن آئے، آج 6 محرم ہو گئی، آج 7 محرم ہو گئی، اس کا خطیب اچھا تھا، اس کی انجمن اچھی تھی، اس کا نوحہ خان اچھا تھا اور یہ کہہ کے چلے گئے۔ نہیں، حسین نے جب کربلا بنائی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، تو کربلا کے مقصد کو جان لینا ضروری ہے۔ اور اگر ہم ہی میں سے کوئی آدمی، مثلا میں آپ کے سامنے بتلاؤں کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی، قطعاً نہ مانیے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات میں آپ سے جذبات میں منا لے جاؤں، اگر کوئی شاعر آپ کو بتلائے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی، قطعاً نہ مانیے گا۔ ہو سکتا ہے اپنے ذہن و فکر کے اعتبار سے بات کہہ کے چلا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کربلا آپ کسی اور سے نہ سنیے، لیکن اگر خود حکیم کربلا، بانی کربلا حسین ابن علی خود ہی بتائے کہ میں نے کربلا کیوں بنائی ہے، اگر حسین خود ہی بتلائے کہ میں نے کربلا کیوں بنائی ہے، اب تو کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، آپ نے یہ کیسے بیان کر دیا۔ خود حسین ابن علی مقصد کربلا کو بیان کر رہے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے۔ توجہ، میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ اب 2 مہینہ 8 دن اگر عزاداری کے نام پہ عزادار سے لڑتا ہوا ملے، جھگڑتا ہوا ملے، فساد کرتا ہوا ملے، سمجھ لینا یہ دنیاوی عزادار ہے، حسینی عزادار نہیں ہے۔ حسین نے بتایا۔ اب ہم آ رہے ہیں کربلا۔ حسین نے بتلایا، اس کے بعد حسین ایک جملہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ جہاں مشرہ پڑھ رہے ہیں وہاں ہم نے پورا ایک منصوبہ بنایا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بل، میرا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا مقصد یہ ہے اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، اچھائیوں کا حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے قوم کے علماء، ہمارے قوم کے بزرگ اگر کسی جوان کو اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، نوجوانوں کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں سمجھ لینا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقصد حسین کو سمجھا ہے۔ حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا اور یہی تک نہیں ہے، بات آگے چلی جاتی ہے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، مقصد کربلا یہ ہے کہ سنت نبوی پہ چلا جائے، سنت علوی کو زندہ کیا جائے۔ اس کے بعد حسین نے مقصد کربلا بنایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حسین فمن قبلنی قبل الحق، جس نے حسین کی ان باتوں پہ عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ ومن رد علیہ فاصبر،
جس نے حسین کی ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، حسین بڑا صابر ہے۔ تقریر پتہ نہیں آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، حسین نے مقصد کربلا بتایا۔ مقصد کربلا یہ اچھائیوں کو حکم دیا جائے، برائیوں سے روکا جائے، سنت نبوی پہ چلا جائے، سنت علوی کو زندہ کیا جائے۔ جس نے یہ کام کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ حسین نے دونوں کے لیے جملہ کہا ہے، اگر تم فرش اعضا سے کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو فرش اعضا پہ آ جاؤ، اچھائیوں کا حکم دیا جائے گا، برائیوں سے روکا جائے گا، تمہیں باندھ کے فرش اعضا پہ نہیں لایا گیا۔ حسین خود کہہ رہا ہے اگر نہیں مان سکتے، حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ میری قوم کے نوجوانوں، فرش اعضا سے اٹھنے کے بعد باہر جا کے قطن کسی سے نہ کہنا کہ تم مجلس میں نہیں گئے، تم فرش اعضا پہ نہیں گئے، تم جلوس میں نہیں گئے۔ ارے اتنی بات تو ہماری سماج کا بچہ جانتا ہے، وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے، نالائق بیٹا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے۔ اب ہم بتا رہے ہیں، اور حسین ابن علی نے جو ایک خاکہ، ابھی جملے کو آپ کہاں تک سنیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن میں جملہ بہت آگے تک لے جا رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے کربلا کو مکمل طریقے سے بنایا ہے۔ اب اس جملے کی تشریح نہ ہو سکے گی، وقت کم ہے۔ کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا معصوم ذہنوں کا غیر مشکوک ایسا منصوبہ ہے کہ جس کو اولاد ابو طالب نے مشورے میں کربلا کو تیار کر دیا۔ میں نے شاید بات یا تو پہنچا نہیں پایا یا آپ سمجھنے کی جو ہے وہ میری طرح متوجہ رہے، تقریر آپ تک پہنچے۔ حسین ابن علی نے بتلایا، اب ہم کربلا بنا رہے ہیں، کربلا کی منصوبہ سازی آپ پڑھیں۔ حسین ابن علی نے بتلایا کہ اس کربلا میں مکمل طریقے سے یہ کربلا، انقلاب کربلا سارے مکمل طریقے سے، اور آپ اس کربلا کا اعلان پڑھیے، اعجاز پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ 9 محرم تک، شب عاشور تک، مقتل کہتا ہے کہ حمید ابن مسلم یہی خبر دے رہا تھا کہ یزید جیت گیا، حسین ہار گئے، خدا نخواستہ یزید جیت گیا، حسین ہار گئے۔ شب عاشور ایک منظر بدلا کربلا کے حکیم نے، وہ منظر یہ بدلا کہ حسین ابن علی نے اپنی بہن زینب کو لیا اور کہا بہن زینب آؤ خیمے میں چلے کچھ باتیں کریں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا جب حسین اپنی بہن سے مشورہ کرنے کے لیے خیمے کے اندر جا رہے تھے تو آگے حسین تھے۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ جب حسین خیمے میں گئے ہیں آگے حسین تھے، پیچھے زینب تھی، مگر خیمے سے جب یہ قافلہ واپس آیا آگے زینب تھی، پیچھے حسین تھے۔ ترتیب صرف ایک ہی بدلی ہے، مگر حمید ابن مسلم نے فوراً ایک اعلان کر دیا، اب سمجھ لینا کہ تم ہار گئے، حسین جیت گئے، یزید ہار گیا۔ ارے تمہیں کیسے پتہ لگا کہ یزید ہار گیا حسین جیت گئے؟ کہا تم نے ابھی تک سوچا نہیں ہے، جب تک حسین آگے چل رہے تھے میں بھی سوچ رہا تھا لشکر یزید ابھی حسین کو مار ڈالے گا، کربلا ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی یہ خیمے کے اندر گئے والی کربلا نے پوری کربلا اپنی بہن کے حوالے کری اور ترتیب رکھی ہے حسین ابن علی نے۔ اور ایک جملہ ہے، مجھے اس جملے کی جو ہے وہ مکمل طریقے سے داد چاہیے۔ حسین ابن علی نے کربلا کو تیار کیا، اس کربلا کے اوپر
بہت غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا ہے کیا۔ حسین نے کربلا میں بتلایا ہے کہ کون کہاں رہے گا، کون کہاں رہے گا۔ کبھی اپنی زبان میں یہ جملہ نہ کہنا کہ حسین ابن علی نے جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر طیار کو مدینے میں چھوڑا، محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا۔ چھوڑا نہیں، رکھا۔ آپ تو الحمدللہ ماشاءاللہ مجلسی لوگ ہیں، طالب علم کی محنت کو سنیے اور دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ حسین ابن علی نے کربلا میں رکھا، اور جس ذرے کو جہاں رکھ دیا وہ ذرہ وہی آفتاب تھا۔ جو ذرہ جہاں رکھ دیا وہ ذرہ وہی آفتاب تھا۔ حسین ابن علی نے بتلایا مدینے میں کون رہے گا، کوفے کون جائے گا، ہم کیا کریں گے، شام کو ہر ایک محاذ پہ حسین ابن علی نے اپنا جاباز سپاہی بٹھایا ہے۔ اور ایک جملہ جو ہے وہ یہیں سے سن لیجئے، کربلا کے بعد کوئی دوسری کربلا نہیں بنے گی، کربلا کے بعد کوئی دوسری کربلا نہیں بنے گی۔ اب حسین کی ذمہ داری ہے کہ جتنی بھی جنگیں کربلا سے پہلے ہوئیں ان ساری جنگوں میں جو جو ہوا وہ کربلا میں نہ ہو سکے۔ حسین ابن علی نے کہا اس لیے کہ یہ کربلا آخری کربلا ہے اور اس کربلا کو قیامت تک جانا ہے۔ اب اس کربلا کو لوگ آئیڈیل بنائیں گے، لوگ کربلا کو پڑھیں گے، لہٰذا میں نے اس کربلا میں ناصر کو رکھا ہے، سپاہی کو نہیں رکھا۔ شاید میں بات پہنچا نہیں پایا یا آپ کے معیار علم کے مطابق میں گفتگو نہیں کر پایا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ حسین ابن علی نے بتلایا کہ میں کربلا میں مجھے ناصر چاہیے، سپاہی نہیں چاہیے، مجھے سپاہی نہیں چاہیے، مجھے ناصر چاہیے۔ اے حسین ابن علی، یہ سپاہی اور ناصر میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ یہ کربلا تو آئیڈیل بن جائے گی۔ حسین ابن علی نے کہا کہ سپاہی اور ناصر میں یہ فرق ہوتا ہے، توجہ، سپاہی میدان میں آتا ہے مگر ضروری نہیں کہ لڑے، سپاہی میدان میں آتا ہے مگر ضروری نہیں کہ لڑے، مگر ناصر جب میدان میں آ جاتا ہے قدم آگے بڑھاتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ ہمیں ہم کربلا میں ناصر لے کے آ رہے ہیں، سپاہی نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ سرکار ہمیں کیوں بتا رہے ہیں یہ سب؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کربلا میں ناصر لے کے آ رہے ہیں، اتنی بلند پایہ شخصیتیں لے کے آ رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اس لیے کہ کربلا صرف 61 ہجری میں ختم نہیں ہو گئی، بلکہ کربلا کا ایک وارث پردے میں موجود ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، کربلا کا اصل وارث پردے میں موجود ہے، منتقم کربلا۔ اسے بھی لشکر کی ضرورت پڑے گی، اسے بھی سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کربلا کو بنا کے اور اس میں ناصروں کو رکھ کے اس کربلائی سماج کو ایک آئینہ دکھایا۔ اگر یہ چاہتے ہو حسین کے لشکر کا سپاہی بنو تو اپنے آپ کو ناصر بنانا، سپاہی نہ بنانا۔ اب میں ایک جملہ کہہ کے بات سمیٹ دوں کہ اے حسین ابن علی، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سپاہی نہیں چاہیے، ہمیں ناصر چاہیے، اور آپ نے الحمدللہ پوری کربلا میں الحمدللہ آپ ناصری لے کے گئے۔ سرکار یہ تو بتلائیے کہ اس کربلا میں اور بقیہ اور جتنی بھی جنگیں معصومین کی زندگی میں ہوئی ان میں کیا فرق ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ اس کربلا میں اور بقیہ معصومین کی جنگ میں ایک لبایا فرق یہ ہے
کہ جب میرے بابا کی جنگ پڑھی جاتی ہے، میرے نانا کی جنگ پڑھی جاتی ہے، میرے بھیا کی جنگ پڑھی جاتی ہے، تو مورخ لکھتا ہے کہ اس جنگ میں اتنے آئے، اتنے لڑے، اتنے بچے، اتنے بھاگے۔ میں سپاہی بتا رہا ہوں، میرے نانا کی جنگ پڑھی ہے، اتنے آئے، اتنے لڑے، اتنے بچے، اتنے بھاگے۔ میرے بھیا کی جنگ پڑھی ہے، اتنے آئے، اتنے لڑے، اتنے بھاگے۔ کربلا واحد ایک ایسی جنگ ہے جتنے آئے سب لڑے، ایک بچ کے لگے۔ اور اس کے بعد حسین ابن علی، بس جلدی سے ختم کرا، حسین ابن علی نے ایک لفظ رکھا اور اس لفظ کا نام تھا، حسین نے کربلا کہا۔ یہ کربلا، اب ہم اس کربلا کو جب بنائیں گے تو اس کربلا میں ایسی ایسی شخصیتیں ڈالیں گے کہ جس کو دنیا دیکھے گی۔ آپ دیکھیں کتنے مشہور و معروف، کتنی بلند پایہ شخصیتیں حسین نے کربلا میں رکھی ہیں۔ معمولی بات ہے، کربلا کے مسلم کو پڑھیے، کربلا کے حبیب کو پڑھیے، کربلا کے مسلم ابن اوسجہ کو پڑھیے، کربلا کے زہیر ابن قین کو پڑھیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، نہیں نہیں، شہدائے کربلا میں بہت سارے افراد علم بلایا والمنایا کو جانتے تھے۔ علم بلایا والمنایا کو لوگ شہدائے کربلا میں جانتے تھے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا علم ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ بچوں کے لیے بتلا دو، علم بلایا بلا سے بنا ہے، یعنی بلا آنے سے پہلے جو بلا کے آنے کی خبر کو محسوس کر لے اسے کربلا کا حبیب کہتے ہیں۔ کتنی آسانی سے یہ جملہ رائے گا چلا گیا۔ علم بلایا والمنایا، منایا کیا ہے؟ منایا موت سے بنا، موت آنے سے پہلے خبر موت زندگی میں مل جائے، یہ کربلا کے حبیب کو ملا۔ میں نے کہا نا، حسین کے جانباز سپاہی کتنے بہادر، کتنا بامعرفت، اور کتنے جو ہے وہ ان کے اندر عرفان تھا۔ اس کو ہم پڑھیں ایک مرتبہ، بس جلدی سے میں ختم کر رہا ہوں بات۔ ایک دن بازار سے ادھر سے میثم تمار آ رہے تھے، ادھر سے حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے۔ میثم تمار بھی علم بلایا والمنایا کو جانتے تھے، حبیب ابن مظاہر بھی علم بلایا والمنایا کو جانتے تھے۔ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار کو دیکھا تو کہنے لگے مرحبا علی کے مددگار، علی کے شاگرد، میں تیری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تجھے عنقریب پھانسی دی جائے گی، تیرا شکم چاک کیا جائے گا، تیری زبان کاٹی جائے گی۔ پتہ نہیں یہ بات آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر میثم تمار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ عنقریب تمہیں پھانسی دی جائے گی، تمہاری زبان کاٹی جائے گی، تمہارا شکم چاک کیا جائے گا۔ ادھر سے حبیب بولے، ادھر سے میثم تمار بولے۔ اب ادھر سے میثم تمار کہتے ہیں، اے کشادہ پیشانی والے، اے لمبے لمبی زلفوں والے، اے حسین کے مددگار، تجھے بھی حسین کی محبت میں کربلا میں مارا جائے گا، تیرے سر و تن میں جدائی ہوگی، تیرے سر کو کوفے لایا جائے گا۔ اس جملے کو آپ کہاں تک سمجھیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن پڑھے لکھوں کے افراد کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ حبیب ابن مظاہر نے میثم تمار کو خبر دی، میثم تمار نے حبیب کو جو ہے وہ خبر دی، دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ ادھر کوفے کے لوگ جب یہ باتیں سن رہے تھے تو آپس میں کہنے لگے کیسے کیسے آدمی ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کوئی کسی کو خبر دے رہا ہے، یہ اس کو خبر دے رہے ہیں۔ جب جہالت علم کے منارے کو نہ پہچانے تو شخصیتوں پہ الزام لگتا ہے۔
جب جہالت علم کو نہ پہچان پائے تو شخصیتوں پہ الزام لگتا ہے. یہ دونوں بات کر کے چلے گئے. ابھی کوفے کے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ دونوں بات کر رہے تھے, کچھ سمجھ میں آیا؟ عجیب باتیں کر رہے تھے. وہ ان کو موت کی خبر, یہ ان کو موت کی خبر. ابھی یہ ہٹے ہی تھے کہ دور سے رشید حجری آئے. رشید حجری جیسے ہی قریب آئے فوراً کوفے کے لوگوں نے کہا اے رشید حجری, ابھی دو آدمی یہاں کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے, ایک کا نام ہے حبیب, ایک کا نام ہے میثم تمار. حبیب میثم کو موت کی خبر دے رہے تھے, میثم تمار حبیب کو موت کی خبر دے رہے تھے کہ تمہیں حسین کی محبت میں مانا جائے گا, تمہارے سر کو کاٹا جائے گا, تمہارا جو ہے وہ سر کوفے لایا جائے گا. رشید حجری, تمہیں ان لوگوں کی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ رشید حجری نے کہا رحم اللہ تعالی, ایک جملہ سن لیجئے گا, رحم اللہ تعالی, اللہ رحم نازل فرما میثم تمار کے اوپر. میثم تمار یہ بات تو بتانا ہی بھول گئے کہ جو سر کوفے سے لے کے آئے گا حبیب کا, اسے 100 درہم انعام میں دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے, بس ختم کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہ وہ بلند پایا شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جبین اقدس کو اگر نہڑا دیا تو یہ شخصیتیں بلند پایا شخصیتیں. اور ایک جملہ کہوں گا اور یہیں سے مصائب پڑھ رہا ہوں کہ حسین نے کربلا میں کسی بھی شہید کا خون اسلام کی رگوں میں اس وقت تک نہیں ڈالا جب تک اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار اور کلمہ معرفت اہل بیت نہ پڑھ لیا. کسی بھی شہید کا خون اسلام کی رگوں میں حسین نے نہیں ڈالا. آپ پڑھیے حسین کتنے جانباز سپاہی لے کے آئے ہیں میدان کربلا میں. ایک تو ہیں ہی کم, اور ان میں سے حسین ان کا امتحان لے رہے ہیں شب عاشور. اور شب عاشور حسین امتحان جب لینے لگے تو حسین ابن علی نے, حالانکہ ایک بہت طویل خطبہ حسین نے دیا ہے, اگر اس کو پڑھا جائے تو ایک اچھا خاصا وقت چاہیے اور ماحول اور حالات بھی ضروری ہیں. چونکہ موقع اور محل نہیں ہے اس لیے بس میں 2-3 باتیں جلدی سے پیش کر کے مصائب کی منزل میں آ جاؤں کہ حسین ابن علی نے شب عاشور اپنے اصحاب کو بلایا اور بلا کے کہا میرے پیارے صحابیوں, میرے جانثاروں, میرے ساتھیوں, تم میرے ساتھ مدینے سے چلے ہو, آج کربلا آ گئے. دیکھو یہ لشکر یزید میرے خون کا پیاسا ہے, تمہارے خون کی انہیں ضرورت نہیں ہے. ایسا کرو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. حسین کا خون چاہیے نا ان کو, ٹھیک ہے, حسین خون دے لے گا, تمہارے خون کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے, تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. حسین ابن علی نے پھر دوسرا جملہ کہا, اب بھی نہیں جاتے تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ اگر تم چلے گئے تو تمہیں جنت نہ ملے گی. حسین ضمانت دیتا ہے جب تک میرا ہر ایک سپاہی, جب تک میرا ہر ایک ناصر جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا, حسین جنت میں قدم نہیں رکھے گا. کتنی آسانی سے سن رہا ہے میرا یہ مجمع. میں ایک جملہ اکثر و بیشتر جگہ پہ کہتا ہوں کہ
کہ اگر رونا نہ آیا کرے تو سروں کو نیچے کر لیا کرو، سر کو نبڑا لیا کرو۔ وہ آنکھیں اچھی نہیں لگتی جن آنکھوں سے پانی فرش اعضاء پہ نہ نکلے۔ اگر رونا نہ آیا کرے تو شرم کر کے سر نیچے کر لیا کرو۔ حسین ابن علی نے کہا کہ تمہیں جنت بھی مل جائے گی، اب مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مقتل کہتا ہے ایک نہ اٹھا۔ حسین نے ایک جملہ کہا اچھا اب بھی نہیں جاتے؟ تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم میں سے اگر کوئی بھی چلا گیا تو اس کی شفاعت کون کرائے گا؟ حسین ضمانت دیتا ہے میں اپنے نانا سے کہہ کے ایک ایک ناصر کی شفاعت کراؤں گا۔ اب چلے جاؤ۔ آپ تھوڑا سا متوجہ ہوئے حسین کہاں کہہ رہے ہیں یہ جملہ؟ عصر عاشور، ایک تو ہے ہی کم اور اوپر سے ان کا امتحان۔ چلے جاؤ جنت مل جائے گی، چلے جاؤ شفاعت مل جائے گی، چلے جاؤ میرے خون کی ضرورت ہے۔ مقتل کہتا ہے ایک نہ اٹھا۔ حسین ابن علی نے کہا اچھا اگر تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم میں سے اگر کوئی بھی اٹھ کے چلا گیا تو تم جس گاؤں سے آئے ہو، جس قریے سے آئے ہو، جس شہر سے آئے ہو، اس قریے والے تم پہ ہنسیں گے۔ یہ گئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ حسین تو ہے ہی اخلاق کا مجسمہ، حسین تو منع کریں گے ہی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا تھا؟ تم حسین کو چھوڑ کے چلے آئے۔ اگر تم اس لیے حسین کو چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو کہ تمہارے گاؤں والے شہر والے تم پہ ہنسیں گے، لو حسین تمہیں ایک بہانہ دیے دے رہا ہے، تم میں سے کوئی بھی اٹھے علی اکبر کی کلائی پکڑے چلا جائے، تم میں سے کوئی بھی اٹھے زہیر کی کلائی پکڑے چلا جائے، تم میں سے کوئی بھی اٹھے قاسم کی کلائی پکڑے چلے جائے، اپنے اپنے گاؤں چلے جانا۔ جب تمہارے گاؤں والے شہر والے تم سے پوچھیں کہ تم تو حسین کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے تو کہہ دینا حسین نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی، اکبر کو چھوڑ کے آ جاؤ، قاسم کو چھوڑ کے آ جاؤ، اور محمد کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ ایسے نہ روئیے، قیامت کے دن ہے، انتظار نہ کریے کہ ایک منظر پہ روئیں گے۔ مجلس ہو رہی ہے، امام رضا نے شبیب کو ٹوک دیا، شبیب میرے جد کے مصائب ہو رہے، تو رو نہیں رہا ہے؟ شبیب نے رومال پیش کر دیا، مولا یہ دیکھیں یہ میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ امام نے کہا شبیب ایسے تھوڑی نہ روتے، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ مقتل کہتا ہے ایک نہ اٹھا۔ آخری جملہ ہے وقت، حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا اچھا اب بھی نہیں جاتے؟ تو اگر تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم میں سے کون پہلے اٹھے گا، تم آپس میں ایک دوسرے کا چہرہ پہچان لو گے۔ حسین چہرہ پہچان لے گا، باہر جا کے چیمی گوئیاں کرو گے، پہلے تم اٹھے، پہلے تم اٹھے، پہلے تم اٹھے۔ تو اگر تم اس لیے نہیں اٹھ رہے ہو کہ تمہارے چہرے پہچانے جائیں، لو حسین یہ بہانہ بھی ختم کیے دے رہا، عباس چراغ گل کرو۔ مقتل کہتا ہے جناب عباس نے چراغ کو بجھا دیا۔ مقتل کہتا ہے کہ جناب عباس نے چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا اور یہ قابل تحقیق جملہ ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کسی موقع پہ کریں گے کہ حسین نے کہا یہ 9 محرم کو خیمے کے اندر اندھیرا ہے مگر خیمے کے باہر اجالا ہے۔ یہ قابل تحقیق ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ حسین نے کہا اندھیرا ہو گیا، اب تو چہرہ پہچانا نہیں جائے گا، پہلے تم اٹھے، اب چلے جاؤ، بہت دیر ہو چکی، اندھیرا خیمے میں ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا عباس ذرا چراغ دوبارہ روشن کرو۔
بہت روئیں گے۔ جیسے ہی جناب عباس نے چراغ کو روشن کیا، مقتل کہتا ہے حسین کا ہر ایک صحابی اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر اپنی گردن پر رکھ کے کہہ رہا تھا، فرزند زہرا کتنا امتحان لیجئے گا، فرزند زہرا کتنا امتحان لیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم جنت کے لیے آئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم شفاعت کے لیے آئے؟ مولا ہمیں جنت چاہیے ہوتی، ہمیں ہمارے گاؤں میں مل جاتی، ہمیں یہاں آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مولا یہ تو بتلائے ہمیں جنت تو مل جائے گی، مگر ہم آپ کے نانا کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ ہم آپ کے بابا کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ بہت رو چکے آپ، ہم آپ کے ماں کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ اب حسین نے جملہ کہا، جیسے ہی لوگوں نے کہا ہم آپ کے نانا کو کیا منہ دکھلائیں گے، وہ جملہ یہاں کا ہے۔ حسین نے اپنے اصحاب کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ بس ایک جملہ پڑھنا ہے مجھے اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ میں بھی کچھ منظر تھوڑا سا آپ کو پہلے لے آیا، ہاں سنبھال لیجئے۔ یہ ہے حسین کا افتخار جو میں نے آپ کو شب عاشور دکھایا ہے۔ حسین نے کیا کہا؟ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ یہی جملہ ہے نا؟ حسین اپنے صحابیوں اور شاگردوں پہ اور اپنے انصار پہ کتنا بھروسہ کر رہے ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ یہ حسین کا جملہ شب عاشور کا ہے۔ عصر عاشور کا جملہ سناؤں، وہی حسین جو یہ جملہ کہہ رہا تھا جیسے صحابی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، وہی حسین عصر عاشور اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پہ رکھ کے کہہ رہا تھا، علی اکبر کہاں گئے، قاسم کہاں گئے، اور محمد کہاں چلے گئے؟ حسین آواز دے رہا ہے، حسین اکیلا ہو گیا، حسین ایک ایک کو بلا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، حبیب کہاں ہو، زہیر خین کہاں ہو، اور سجا کہاں ہو۔ اچانک حسین کی نگاہ فرات کے کنارے پڑ گئی، حسین نے آواز دی، عباس، حسین اکیلا ہو گیا۔ بس میں نے ختم کر دی بات، بس جلدی سے سن لیجئے۔ یہ ہے حسین کی غربت، یہ ہے حسین کی غربت۔ اب حسین کی غربت کا ایک ہلکا سا اشارہ دے دوں تاکہ تبرکات آپ کے درمیان آ جائیں۔ بس یہ حسین کی ایک غربت ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین نے پہلا حملہ کیا مقتل میں تو مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 57 سال کا ضعیف باپ لڑ رہا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ 57 سال کا ضعیف باپ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین اس بہادری کے ساتھ میدان کربلا پہ حملہ کر رہا ہے۔ حسین نے جب پہلا حملہ کیا، حملہ کرتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے میرے اون محمد کو مارا ہے، تم نے میرے اصغر کو مجھ سے چھین لیا۔ حسین ایک ایک کا نام لے رہے۔ حسین کا پہلا حملہ، بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ حسین نے پہلا حملہ کیا، ندائے غیبی آئی، ختم، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کربلا کا یہ اتنا بڑا مظلوم ہے جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا، اس نے کربلا کی ریت کو اٹھایا، حسین کے زخموں پہ مار دیا۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین زخموں سے چور، مقتل کے بیچ میں اپنے قبضہ تلوار پر اپنی پیشانی کو رکھ کے بیٹھ گئے۔ چاروں طرف دشمنوں نے گھیر لیا،
مگر مقتل کہتا ہے، حمید کہتا ہے کہ ہیبت عباس، ہیبت حسین اب بھی اتنی ہے کہ لشکر یزید حسین کے قریب آنا چاہتا ہے لیکن آ نہیں پاتا، پیچھے بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہے پھر پیچھے، پھر آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے۔ عمر سعد اللہ اس کے خاندان پہ لعنت کرے، یہ گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے پہ سوار ہو کے کہنے لگا اب تم اس سے نہ ڈرو، اب یہ حسین وہ والا حسین نہیں ہے، اب یہ حسین وہ والا حسین نہیں ہے، اس کا عباس مارا گیا، اس کا اکبر مارا گیا، اس کا قاسم مارا گیا، اب یہ حسین غریب حسین ہو گیا۔ عمر سعد کہتا ہے اب تم میں سے کوئی بھی اٹھے اور اس غریب حسین کو جو جتنی تکلیف دے گا بس وہ اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ انعام کی بات آئی، اکیلے حسین مقتل میں بیٹھے سر کو جھکائے، 9 قاتل گھوڑے پہ سوار ہو کر حسین کے چاروں طرف گھومنے لگے۔ بہت بڑا کلیجہ لے کے آئے ہو، اتنا بڑا کلیجہ انسان کا ہوتا تو انسان کا کلیجہ بھر جاتا۔ 9 قاتل حسین کے چاروں طرف ٹہل رہے ہیں، بیچ میں تنہا زہرا کا لال حسین اکیلا۔ یہ منظر خیمے کے دروازے پہ سکینہ نے دیکھ لیا۔ سکینہ نے سوال کیا پھوپھی اماں یہ بتلائیے یہ میرے بابا کو لوگ کیوں گھیرے ہوئے ہیں؟ جناب زینب نے کہا اے بیٹا انہیں انعام چاہیے ورنہ یہ تیرے بابا کو ماریں گے۔ سکینہ نے کہا پھوپھی اماں اگر میں انہیں پیسہ دے دوں کیا میرا بابا بچ جائے گا؟ ہاں بیٹا تیرا بابا بچ جائے گا۔ زینب سکینہ اندر گئی، اپنے سر سے چادر کو اتارا، ہر بیوی کے سامنے پھیلا کے کہہ رہی تھی کچھ ہو تو دے دو میرا بابا بچ جائے گا۔ اب جو سکینہ واپس آئی منظر بدلا ہوا تھا، حسین زمین کربلا پہ سجدہ کر رہے تھے اور یہی حسین کی نشانی، حسین کا زلجناح اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں غلطہ کر کے خیمے کی طرف بڑھا۔ سکینہ کی چیخ نکل گئی اے میرے بابا کے رہبان